ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو. اب ان دونوں سے توبہ کرنے کو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جو تم نے نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا، اس کی وجہ سے توبہ کرو. الی اللہ، اللہ کی طرف. تمہیں اللہ سے معافی مانگنی ہوگی کیونکہ اس گناہ کی معافی لازمی ہے. فقط تو تحقیق، سغت جھک پڑے، اور دوسرا معنی کج ہو گئے، ٹیڑے ہو گئے. قلوبکما، تم دونوں کے دل. دونوں معنی صحیح ہیں. سغت کا پہلا معنی جھک پڑے، یعنی ان دونوں کے دل توبہ کی طرف جھک گئے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعریف کا پہلو نکلتا ہے کہ ان کو جیسے ہی اس بات کا احساس ہوا، ان کے دل توبہ کی طرف جھک گئے. دوسرا معنی کہ کج ہو گئے ان دونوں کے دل، آپس میں باہمی رقابت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کے لیے مجبور کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اپنے اوپر حرام کرنے پر مجبور کر دیا. اور اگر دوسرا پس منظر لیں تو اپنی لونڈی کو اپنے اوپر حرام کرنے پر مجبور کر دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھی. دوسرا جو ان کا دل کج ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا، تو ان کے دل کج ہو گئے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین، یہ دو عورتیں کون کون تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ایکا کیا تھا؟ ابھی میں نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف، تو ان دونوں سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو گرفت کی اس کی یہی دو وجوہات کہ ان کی آپس کی جو جیلسی تھی، باہمی رقابت پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے کام پر مجبور کر دیا جو آپ کے شایان شان نہیں تھا، اور دوسری وجہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا. اس آیت سے ایک بہت اہم سبق جو مومنہ عورت کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے راز رکھنے چاہیے، یعنی ان کی حفاظت کرنی چاہیے. وَإِنْ، اور اگر تظاہرا، تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی تم اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد کرو گی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، ہوا وہ مولا ہو، اس کا مولا ہے، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور صالح اہل ایمان، والملائکہ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہیں. اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد کرو گی تو اللہ، جبرائیل اور صالح مومن اور سارے فرشتے سب نبی کے مددگار ہیں. فرشتوں کا ذکر الگ اور جبرائیل علیہ السلام کا ذکر الگ آیا ہے. تو یہ الگ ذکر کرنا جبرائیل کے مقام کی وجہ سے ہے. اور یہاں یہ بھی کہا گیا کہ صالح اہل ایمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ نبی کے دوست ہیں، مددگار ہیں. اس سے منافقین کی تو چھٹی ہوئی. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے.
اگر کوئی ان کے خلاف کچھ کرے گا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جبرائیل ہیں، اور سارے مومنین ہیں اور اللہ کے فرشتے. ایسا امید ہے ربہ آپ کا رب ان طلقکن اگر وہ طلاق دے دے تم کو، ان یبدلہ کہ وہ بدل کر دے اس کو، ازواجن بیویاں، خیرم منکن بہتر تم عورتوں سے. کہا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی. واقعہ آپ کو یاد ہوگا سورہ احزاب میں جب خیبر فتح ہو گیا تھا اور بہت زیادہ غنائم مسلمانوں کو بانٹے جا رہے تھے اور مسلمانوں کی معاشی حالت بہت آسودہ ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے خرچ زیادہ لینے کا مطالبہ کیا تھا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشنز دیے تھے جو ہم نے آیت تخیر پڑھی تھی. ساری باتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے پہلے یعنی آیت 52 سورہ احزاب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ امید ہے کہ آپ کا رب اگر وہ طلاق دے دے تم کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تم کو یعنی تم ازواج کو، تو اللہ ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا. مسلماتن جو مسلمان ہوں، مؤمناتن مومن ہوں، قانتاتن اطاعت گزار ہوں، تائباتن توبہ گزار، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن روزے دار. اور سائحاتن کا ایک دوسرا معنی سیاحت کرنے والی یعنی مہاجراتن. دونوں معنی اس میں آتے ہیں، روزے دار اور ہجرت کرنے والیاں، سیاحت کرنے والیاں. اب دونوں کے لیے ایک ہی لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ روزے دار ہوں یا ہجرت کرنے والیاں ہوں، ان میں ایک چیز کامن ہے، دونوں کاموں میں کافی لمبے وقفے کے لیے کھانے پینے سے انسان دور رہتا ہے. طیباتن شوہر والیاں یعنی متعلقہ اور بیوہ. طیبات کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو متعلقہ اور بیوہ لوٹ کر ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، اس لیے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. وہ ابکارا اور کنواریاں. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر عورت کی اس فطرت کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ انہی دنوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتی رہتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ سارا دن غصے میں رہتے ہیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتی رہتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوب سمجھ لے اور میں تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے ڈراتا ہوں. بیٹی تو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا جو اپنے حسن و جمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہے. اور اس سے ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. یہ روایت بخاری میں آتی ہے جس میں حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث نہ کیا کرو، ان سے سوال جواب نہ کیا کرو، دیکھو اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرو گی تو اللہ کی طرف سے سزا آ سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غصہ آ سکتا ہے، ناراضگی آ سکتی ہے، کہیں تمہیں عائشہ کی وجہ سے دھوکہ نہ پڑ جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، تو بڑا بہتر انداز میں انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا. تو پہلے تو دو بیویوں کی باتیں چل رہی تھیں، یعنی حضرت عائشہ کی بات چل رہی تھی اور حضرت حفصہ کی بات چل رہی تھی. اب اس آیت میں سبھی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 4 کی ابتدا میں دو بیویوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ان تتوبا الی اللہ، حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام ازواج سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے گی ان کے ازواج میں سے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیویاں دے دے گا جو ان سے بہتر ہوں گی۔ یہ آیت جو نازل ہوئی، اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ یہ وہی والا واقعہ ہے جو خیبر کی فتح کے بعد جو ایک ڈسکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چل رہا تھا کہ ازواج زیادہ خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جھگڑنے لگیں تو میں نے انہیں کہا کچھ بعید نہیں کہ پیغمبر تم سب کو طلاق دے دے اور اس کا رب تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اس وقت جیسا میں نے کہا تھا ویسے ہی یہ آیت نازل ہو گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ جو حضرت عمر نے کہا سیم بات اللہ تعالیٰ نے آیت میں اتار دی۔ یہ بات حضرت عمر نے کہہ دی تھی، اس کے باوجود بھی ازواج اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئی تھی، انہوں نے یہ مطالبہ چھوڑا نہیں تھا۔ تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات شاق گزری تھی، تو آپ نے 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، جس کو واقعہ ایلا کہتے ہیں، اور ہم نے اس کی ساری ڈیٹیل سورہ احزاب میں پڑھی تھی، جو کہ آیت نمبر 28 سے آنورڈ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور 69 تک جاتا ہے، اور ہم اس کی ساری تفصیلات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کہیں تم اس ظلم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم ہی ان کی بیویاں رہو گی۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے نہیں چلو گی، ان پر دباؤ ڈالو گی، تو یاد رکھو اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے اور تمہیں یہاں سے رخصت کر دیا جائے۔ اب یہاں پر کچھ صفات بھی آئی ہیں جو ایک بہترین بیوی کی صفات ہیں، جس میں مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثیبات اور وابکار۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صفات ازواج النبی میں نہیں تھی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بہترین صفات ہیں جن کی مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی تھی۔ تو فیملی لائف کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط نہ ہو تو معاشرے میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، گڑبڑ آ جاتی ہے۔ اسی لیے ازدواجی زندگی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آگے مزید نسلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر شوہر بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہ کریں تو بڑی بات کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور شوہر اور بیوی کے تعلق میں جو کمزوری آتی ہے وہ شوہر کی بات بیوی کرے یا بیوی کی بات شوہر کرے۔ اور آج کل جو یہ فون موبائل اتنے سستے ہو گئے ہیں پیکیجز کی صورت میں، تو وہ بھی ایک بلا ہی کی طرح ہے کہ ادھر کوئی مسئلہ ہوا ادھر فون گھوم کے سب کچھ بتا دیا۔ پہلے کے دور میں ماں باپ سے ملاقات ہوتے ہوتے بیٹی کو ٹائم لگ جاتا تھا، وہ اتنا ٹائم گزر جاتا تھا کہ وہ پھر سارے معاملات سیٹل ہو جاتے تھے، اور جب تک ملاقات ہوتی تھی تب تک تو سب بھول بھلا جاتی تھی وہ۔ اب تو ادھر گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ادھر فون لگایا اور ساری ڈیٹیلز دے دی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طریقے کی سچویشنز ہوتی ہیں اور عورت جب کمپلین کرتی ہے، آپ نوٹ کیجئے گا اس بات کو، جب آپ کسی بھی چیز کو برا بولتے ہیں، ایک دفعہ برا بولیں، دوسری دفعہ برا بولیں، آپ کو وہ چیز انتہا درجے کی بری لگنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی چیز کو مثلا برا سمجھتے ہیں، آپ اس کی تکرار کر لیں، اس کی برائی میں آپ کو شدت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر اگنور کر دیں تو دھیرے دھیرے کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔
اور وہ برائی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. مثلا اگر کسی کی کوئی بات بری لگی ہے، آپ اس وقت صبر کا گھونٹ پی لیتے ہیں، غصہ جو آیا اس کا گھونٹ اتار لیا آپ نے، اندر ہی لے گئے سب کچھ. تھوڑی دیر گزرتی ہے آپ نارمل ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر ایک دن گزرتا ہے آپ تھوڑے اور نارمل ہو جاتے ہیں، بالکل چپ باندھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، اور آپ کسی بری چیز کو ڈسکس کر کے بھی دیکھ لیں، کو ایسا لگے گا سب سے بری یہی چیز ہے، سب سے برا انسان ہی یہی ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ شوہر بیوی کی بات کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے. اچھا یہ تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تیسرا غیروں سے شروع کرتے ہیں، اپنوں کو تیسرا کاؤنٹ نہیں کرتے. امی کو بتایا جی، ابو کو بتایا، بہن کو بتایا، یہ کسی دوست کو بتایا، یہ تیسرا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں تیسرا تو کوئی غیر ہے. اس طریقے کی برائی والی شیئرنگ سے کوئی فائدہ نہیں، حل بھی نہیں نکلتا، دکھ میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے. عورتوں کا ٹاپک ہی یہی بن جاتا ہے کہ میرے شوہر ایسے ہیں، میرے شوہر ویسے ہیں. تو اس چیز میں کوشش یہ کرنی ہے کہ فیملی بانڈنگ، بات فیملی بانڈنگ پر ہو رہی ہے اس لیے کچھ باتوں کا اضافہ کیا ہے میں نے. ویسے تو یہاں الحمدللہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے بیوی کو شوہر کے راز افشا نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک ریلیشن میں پیورٹی یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی طرف شوہر کو نہ ابھارا جائے، کسی غلط کام کی طرف موٹیویٹ نہ کیا جائے، ورنہ شوہر کی بھی پکڑ ہے اور بیوی کی بھی پکڑ ہے. جیسے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج کو شہد سے کوئی پرابلم نہیں تھا. وہ جو ٹائم تھا نا جس میں وہ ٹائم زیادہ لگ رہا تھا، وہ ایکچولی وہ ٹائم دوسری ازواج کے ٹائمنگز میں سے تھا. تو باہمی رقابت کی وجہ سے یہ پلاننگ ہو گئی. ان آیتوں کے حوالے سے اگر ہم اپنی اصلاح لیں، اپنی تربیہ لیں، تو ایک جملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. دوسرا، برداشت کرنا، ایڈجسٹمنٹس کرنی. اس خلاصے کے ساتھ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ زندگیوں میں سکون آ جائے گا. اب وہ کوئی بھی رشتہ ہو، سب کے ساتھ نبھا کرنا ہے، سب کو خوش رکھنا ہے، سب کی عزت کرنی، قدر کرنی ہے، اور اپنی ذات کی نفی کرنی، اپنے سے زیادہ دوسرے کو ویلیو کرنا ہے. اب بیوی ہے تو شوہر بھی ملے گا اس کو، ٹھیک ہے، بچے ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، سب کو امپورٹنس دیں، سب کو خوش رکھیں، اور اللہ سے اس کی خاص دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا، میری ذات دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہو، غم کا باعث نہ ہو. ایسے لوگ جب یہ سوچ رکھتے ہیں نا تو ان کی کوششیں اسی سمت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سب اپنی اصلاح کریں گے اور ہم غور کریں گے کہ کہاں کہاں اپنی کریکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا